کس حد تک مسلمان غافل ہو چکا. روز جنازے اٹھتے ہیں، روز کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے، اور روز کسی نہ کسی کو کاندھا دیا جاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنا سفر آخرت یاد نہیں آتا کہ آج جن لوگوں کو کاندھے پر اٹھا کر ہم قبر کے سپرد کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی کاندھے پر اٹھا کر قبر کے سپرد کریں گے. اس غفلت نے انسان کی زندگی کی روش خراب کر دی. تو ہمارے دل و دماغ پر جہاں بہت ساری چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم نہیں سیکھتے. اب تو قبرستان کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہاں جا کر بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے. بہت ساروں کو ہم نے قبرستان کے اندر کاروبار کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور بہت ساروں کو قبرستان کے اندر ہم نے کہے لگاتے اور ہنستے ہوئے دیکھا. جس قوم کا دل اتنا سخت ہو چکا ہو، اس قوم کے لیے کامیابی کسی طریقے سے بھی ممکن ہے ہی نہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں بتا رہا، تو وہ یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو مالدار. ٹھیک ہے، حدیث شریف کے اندر بالکل صحیح. لیکن آدمی جنت میں جائے گا کب؟ پہلے اس کو سمجھو. آدمی جنت میں جائے گا کب؟ جب جہنم سے بچا لیا جائے. دو تصور مجھے آج آپ کو دینے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں. جنت میں اللہ جن لوگوں کو داخل فرمائے گا، اس سے پہلے اللہ عز و جل ان کو جہنم سے بچائے گا. کوئی اگر چاہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، مشکل ہے. اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس راستے پر چلنے سے بچنا ہے جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. مختصر وقت کے اندر جو میں آج تصور دینا چاہتا ہوں اسے ذہن کے اندر رکھیں. اس راستے کی طرف چلنے سے بچنا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور جب آپ وہاں سے بچیں گے تو آپ آئے ہی ہیں چلنے کے لیے، تو کسی نہ کسی راستے پر تو چلیں گے نا. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، ڈائیورژن آتا ہے، تو اب وہ ڈائیورژن جو آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ آپ کے لیے بند کر دیا گیا. اب اگر آپ کو جانا ہی ہے تو یہ ڈائیورژن سے جائیں، آپ کو دوسرا راستہ بتا دیا گیا. تو آپ اور ہم چلنے کے لیے آئے اور ہمارا سفر جاری ہے، تو چلنا ہی ہے ہم کو. تو اب اگر ہم جہنم کے راستے کی طرف جانے سے بچتے ہیں تو پھر مولا فرماتے جنت کے راستے پہ جاؤ. جنت کے کسی نہ کسی راستے پر. اس کو میں عمومی طور پر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ مسجد میں جب جائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مسجد میں پہنچ کر مسجد کی چٹائی سے کھیلتے، ٹوٹی ہوئی چٹائی سے. آپ ان کو کہیں مت کھیلو، تھوڑی دیر ہاتھ روک لیں گے، پھر آپ غائب ہوئے، پھر کھیلنا شروع. تو اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی انگلیوں کے اندر کھجلی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ منع کریں گے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کرے گا. تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کو وہ کام سے آپ روکنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں تسبیح دے دیجئے، تو اب وہ چٹائی سے نہیں کھیلے گا، تسبیح پر دانے پڑتا ہوا نظر آئے گا. ایک طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے تم کیا چیز کو کامیابی سمجھتے ہو؟ بنگلو بنا لینا کامیابی، اور دنیا کی بہت ساری دولت جمع کر لینا کامیابی. ایک عظیم کامیابی کا قرآن نے تصور عطا کیا اور فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا. بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات اللہ کی. توجہ چاہوں گا، ہم ایک طرف کا رخ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دوسری طرف زیادہ چل رہے ہیں.
ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں جنت کے لیے، لیکن وہ وظیفہ پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ اور 23.5 گھنٹے جہنم کے راستے پر چلتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں جو آج سوچ دینا چاہتا ہوں، ہم دانے گھماتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ، اور پھر باہر نکلے تو نگاہ بھی آوارہ، رات کو پکچر بھی، سب کچھ، پھر کہتے ہیں میں تو جنت کے لیے عمل کر رہا تھا۔ ارے بھائی تو پہلے یہ تو دیکھ کہ تو نے باقی عمل کتنے کیے۔ اسی لیے قرآن نے ابتدا کی، جو جہنم سے بچا لیا گیا، اور قرآن نے جس چیز کی طرف ابھارا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلا جو کام کرنا تھا وہ کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ بھئی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جنت میں آدمی جائے گا کب؟ پل صراط عبور کرنے کے بعد، اور پل صراط بنا کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر ہی تو بنا ہے۔ اگر وہاں سے بچ گئے تو آپ جنت میں جائیں گے نا۔ بھئی آپ کو سامنے کسی شہر میں جانا ہے، بریج بنا ہوا ہے، تو آپ بریج کراس کر لیں گے تب اس شہر میں داخل ہوں گے نا۔ تو جب تک کہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، سارے وظیفے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے، اور پھر فضیلت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا، حمیرہ اگر تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ جہنم کی آگ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے آغاز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سچویشن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت جہنم کی طرف دوڑتی بھی جا رہی ہے، اور میں کمر بند پکڑ پکڑ کے انہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ یہاں بھی وہی جہنم کی آگ۔ تو آج یہ تصور ہمارے ذہن کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے کہ صرف تسبیح کے دانے نہیں گھمانے، ہمیں ان راستوں سے پرہیز کرنا ہوگا جو راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے ادھر سے بچو، پہلے ادھر سے خود کو روکو، ان راستوں پر چلنے سے بچو، ان راستوں پر چلنے سے خود کو روکو۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور جب یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم وہ راستے چھوڑ دیں، ان راستوں پر چلنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، اور پھر جنت میں بھی آدمی اعمال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جنت میں بھی اللہ داخل فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے، دیکھیے اپنی جگہ پر۔ اسی لیے قرآن نے مضارع کا صیغہ، فمن زحزح عن النار، مجہول، آپ دیکھیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، بچا لیا گیا، یعنی آدمی 1000 نیکیاں کرے اس کے باوجود بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچویشن یہ ہے کہ اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، لیکن اللہ فضل فرمائے گا تو اسے جہنم سے بچا دے گا۔ اور کیسے بچاتا ہے؟ اس کی شان کریم ہے، کیسے بچاتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک بندے کو قیامت کے دن حکم ہوگا، فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دیں۔ وہ بندہ جاتے جاتے، جہنم کا حکم ملا ہے، جہنم کی طرف جاتے جاتے، جہنم کی طرف جاتے جاتے پلٹ پلٹ کر دیکھے گا۔ رب ارشاد فرمائے گا کہ پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں نے دنیا کے اندر تیری شان رحمانی پڑھی تھی کہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں تیری رحمت جوش میں آ جائے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ رب فرشتوں سے فرمائے گا اس نے میری رحمت سے امید رکھی تھی، لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ جسے چاہے اسے جہنم سے بچا لے، جسے چاہے۔ اسی لیے ہم ماہ رمضان المبارک میں جب تسبیح پڑھتے ہیں 4 رکعات کے بعد تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجرنا، بولیے، من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، تو نہیں پڑھتے، جہنم سے پناہی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔
یہ بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم 23 گھنٹے جہنم میں جانے کے کام کرتے ہیں، اور 1 گھنٹہ اگر ہم نے تسبیح گھما لی تو ہم سمجھتے ہیں اب تو جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، ان راستوں کی طرف جانے سے رکو جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ان راستوں کی طرف جانے سے رکو جو راستہ دوزخ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ جب ادھر سے بچا لیے جائیں گے تو پھر سیدھی جنت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مدینہ منورہ میں اگر کوئی صاحب ایمان مرتا ہے تو پھر سیدھا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عرض کرتے ہیں طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی جو طیبہ میں مرا سیدھی جنت، سیدھا ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ جہنم سے جو بچا لیا گیا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہاں جہنم سے بچا لیا کب جائے گا؟ مرے گا، مرنے کے بعد قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ عز و جل اسے جہنم سے بچا لے گا، اور پھر پروردگار اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں پاپولر ہو جائیں، دنیا میں فلاں جگہ پہ نام آ جائے، دنیا میں شہرت کی بلندی کو پہنچ جائیں، دنیا میں سب کچھ حاصل کر کے بھی اگر آدمی سوچے کہ میں کامیاب ہوں، نہیں، کامیاب تو تم اس وقت ہو جب تمہارا قدم جنت کے اندر پڑ جائے۔ جب تک کہ جنت میں قدم نہیں پڑتا اس وقت تک انسان کو کامیاب خود کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے مومن کی زندگی، یہ ہے مومن کی سوچ جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر واضح لفظوں میں جس چیز کے اندر انسان ڈوب کر آخرت کو بھول جاتا ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، اسی کو پھر قرآن نے فقط فاز کے بعد فوراً فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر جہنم میں کون سی چیز لے جاتی ہے اور جنت میں کون سی چیز جانے سے روکتی ہے، اس کو قرآن نے آرام سے بیان کر دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔